बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूँ इक़रारुल हसन। इस हफ़्ते का सरेआम ज़ाहिर है एक मुख्तलिफ सरेआम है, मुनफरद सरेआम है। वो प्रोग्राम जो आप एडिटेड प्रोग्राम देखते हैं, अब आज हम ये लाइव प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और इसकी क्या वजूहात हैं ये आगे चलकर इंशाअल्लाह मैं आपसे अर्ज़ करूँगा। एक बहुत ही गंभीर मौजू, एक बहुत ही संगीन मसला जिस पर आज हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। और मामला ये है कि एक डॉक्टर, एक तबीब, एक माहिर नफ्सियात के जिसके पास आप अपने मसाइल लेकर जाते हैं और अगर एक माहिर नफ्सियात आपके मसाइल को आपके इस्तेहसाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो उस सूरत में फिर क्या किया जाना चाहिए। अगर मसीहा से ही आपको ज़ख्म मिलने लगें तो फिर किसके दर का रुख किया जाए। मामला है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और इस्लामाबाद के एक मशहूर माहिर नफ्सियात जो कि अपने पास आने वाली ख़वातीन जो ज़ाहिर है किसी न किसी नफ्सियाती मसले की वजह से उनके पास आती थीं, अपना कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर उनके पास आती थीं, उनका जिनसी इस्तेहसाल करते थे। और ये तवातुर से जब हमें ख़बरें मिलीं और तवातुर से जब मुख्तलिफ़ ख़वातीन ने शिकायत की, उनकी तालिबात समेत उनकी जो ख़वातीन मरीज़ थी उन सब ने, तो हमने एक ख़ातून मरीज़ से उनकी रब्ता किया और कुछ एविडेंस रिकॉर्ड किए उनके ख़िलाफ़ जो कि हम आपसे शेयर भी करेंगे और कुछ ऐसी हसास बातें भी उन वीडियोज़ में कि जिन पे हम उलमा की राय भी कोशिश करेंगे कि जान सकें और आपके इल्म में भी ला सकें कि किस तरह से वो मज़हब का भी इस्तेमाल करते थे ख़वातीन को अपने इस्तेमाल में लाने के लिए। तो सबसे पहले ज़रा एक वीडियो देख लेते हैं कि ख़ातून मरीज़ा जब पहली बार इन डॉक्टर साहब के पास गईं तो इन डॉक्टर साहब ने किस तरह से बातचीत का आगाज़ किया। तो ये ज़रा खुफिया वीडियो देखिए, मैं थोड़ी सी उसकी वजाहत करूँगा और फिर अपने मेहमानों का आपको तारुफ़ करवाता हूँ। पहले तो दवाई को जी आराम करो, भाभियों से मत लड़ो, जवाब मत दो, उनको भूल जाओ कि भाई सम टाइम इंसान इतना वो हो जाता है क्या और जानता है क्या होगा। बातें ऐसी हो जाती हैं कि फिर बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं बंदा। तो आप गर्ल्स हॉस्टल चले जाओ। गर्ल्स हॉस्टल भी जाऊँ तो उसके लिए मुझे सही सी बात है, उसके लिए भी तो मुझे जॉब चाहिए यू नीड अ कंपनी, ऑब्वियसली कंपनी। यू गिव ऑल योर राइट्स टू मी, ओके यू आर गिविंग ऑल योर राइट्स। ओके ऑल राइट्स मींस ऑल राइट्स। आई नो ऑल राइट मीन्स। जनाब, तो ये माहिर नफ्सियात हैं और जब एक मरीज़ा ने अपने नफ्सियाती मसाइल से उनको आगाह किया कि वो परेशान हैं, घबराई हुई हैं, जो उनके लाइफ पार्टनर हैं उन्होंने उनको छोड़ दिया है और अब वो अपने भाइयों के और अपनी भाभियों के रहमो करम पर हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको एक अच्छे पार्टनर की ज़रूरत है, आपको एक अच्छी कंपनी की ज़रूरत है। और फिर उनका ये कहना था, अभी ये आगाज़ है, अभी आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ हम आगे चल कर दिखाएंगे। तो आगाज़ ही में उन्होंने कहा कि आपको मुझे अपने तमाम हुकूक देने होंगे, अपने तमाम राइट्स आप मुझे दे दें तो ये मैं मामला थोड़ा ठीक कर दूंगा। तो ये भी ज़रा आगे चल के देखते हैं। अभी ये गुफ्तगू इसने पेस पकड़ना शुरू की है, आगे चल के नौकरी का झांसा भी दिया जाएगा, मज़हब कार्ड भी इस्तेमाल किया जाएगा सिर्फ इसलिए कि ख़ातून का जिनसी इस्तेहसाल किया जा सके। हमारे साथ हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं और हमें वी आर ऑनर्ड कि हमारे साथ इस वक्त ख्वाजा नवीद साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान में क़ानून के हवाले से एक बहुत मोतबर नाम। उनके साथ एक माहिर नफ्सियात ख़ातून हमारे साथ मौजूद हैं। हमने चाहा कि वो ज़रा एक ख़ातून के पर्सपेक्टिव से बात करें। महविश दाऊद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और मुफ्ती मोहम्मद एहसन नवीद न्याजी साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, हमने आपको ज़हमत दी और एन इफ्तार के वक्त आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। आपसे आगाज़ करता हूँ क्योंकि मजहबी मामला थोड़ा आगे आएगा और फिर मैं ज़रा आपसे उस पर मैं चाहूँगा मैं ख़ुद भी सीखूँ, देखने वाले भी सीखें कि अगर मज़हब को के शायर का आप मजाक उड़ा रहे हैं या आप उनको मोल्ड कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप अपना कोई फ़ायदा हासिल करें, तो वो उसके बारे में क्या कहता है दीन। और मैं ये भी चाहता हूँ कि किसी तरह से ये साउंड ना करे कि हम मज़हब को इस्तेमाल कर रहे हैं उन साहिब के ख़िलाफ़ किसी भी तरह से। तो एक माहिर नफ्सियात हैं, अब ज़ाहिर है कोई परेशान हाल ही जाएगा उनके पास और वो ऐसा शख्स या ऐसी खातून होंगी जो सहारा ढूंढ रही होंगी, जिसे किसी कंधे की तलाश होगी, जिसे कुछ होगा कि बस कोई मुझे हमदर्दी के दो लफ्ज़ बोल दे और बस, और वो आसानी से उस जाल में आ सकती हैं, ज़्यादा वल्नरेबल हैं एक तरह से। तो ये तो बड़ी जिम्मेदारी की बात है एक डॉक्टर पर, एक माहिर नफ्सियात पर जो कि इतना उम्र रसीदा है, जिसने दुनिया देखी है, बजाय इसके कि वो उसको सही तरीके से सही रास्ता दिखाए। वो कहते हैं यूनिट कंपनी और मुझे अपने सारे हुकूक, और सारे हुकूक मीन्स सारे हुकूक खुद ही लेना चाह रहे हैं जी। तो
کیا ہونا چاہیے ایسے مسیحاؤں کے خلاف؟ میں ساری کمیونٹی بہت قابل احترام ہے ہمارے لیے ڈاکٹرس کی. ہاں نہیں وہ ماشاءاللہ ہیں، اور دیکھیں نا ہم لوگ تو اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں بالکل کہ اس میں کوئی دوسرا سوال بھی ذہن میں نہیں آتا. بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن اب وہاں جیسے آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں کہا کہ اگر مسیحا ہی زخم لگانے لگ جائے تو انسان کیا کرے. تو وہ جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا اور آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی مزید آگے چیزیں کھل کر آئیں گی، تو یقیناً یہ بڑا کنٹیمنیبل ہے اور یہ الارمنگ بھی ہے. کیونکہ دیکھیں نا ہم اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ان کو جو ہے ڈاکٹروں کے پاس ہم تو آنکھیں بند کر کے بھیجتے ہیں. وی ٹرسٹ دیم، پروفیشن ہے نا جی، اس کی ایک عزت ہے اپنی. آپریشن تھیٹر میں بھیج دیں، جہاں بھیج دیں، اور آگے اگر کوئی اس طرح کے استحصال ہونا شروع ہو جائے، سیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو بندہ یہ ٹریپ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے کہ ان کو لائن پہ لگانا ہے، تو ظاہر ہے یہ تو بڑا الارمنگ ہے. اور یہ پروفیشنل مس کنڈکٹ بھی ہے. ایگزیکٹلی بلکہ انہوں نے آگے چل کے کہا بھی، آپ دیکھیں گے بھی کہ جی آپ جو ہے وہ آپ ڈاکٹری کے پیشے پر سوال اٹھا رہے ہیں. میں نے کہا میں نے نہیں، آپ نے تقدس پامال کیا اپنے پیشے کا. اچھا، تو پیشہ تو ہمارے لیے ابھی بھی قابل احترام ہے، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا ظاہر ہے. مگر یہ کہ آپ جیسے لوگ ہیں جو اپنے پیشے کا تقدس پامال، جیسے ہم پولیس کے خلاف ہر جگہ جو ہے وہ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں. پولیس میں بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہیں جی، بہت اور اچھا وہ کام بھی ہیں کہ جو آپ کے کپڑے اتار لیتے پورے ہیں. ڈپارٹمنٹ کو بدنام کرتے ہیں وہ لوگ. آپ سے ہم جاننا چاہیں گے خاتون ہونے کے ناطے، ظاہر ہے جب بھی کوئی خاتون نفسیاتی کسی مرض میں مبتلا ہو کے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جائے گی تو یہ طے سمجھا جائے گا کہ وہ کسی سہارے کو ڈھونڈ رہی ہے. اسے دو اچھے اور نرم بولوں کی ضرورت ہے، جو بھی اس کو بہلائے گا، پھسلائے گا، سبز باغ دکھائے گا، اسے نوکری کی پیشکش کرے گا، اسے اچھا کیریئر دکھائے گا، اسے ایک اچھی زندگی دکھائے گا، اسے ایک اچھی کمپنی کے خواب دکھائے گا. تو بیچاری ظاہر ہے اس کا استحصال. تو یہ تو ٹھیک ہے، بھلے وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہے اس طرف، مگر یہ کہ آپ اس صورتحال کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کو ہم استحصال ہی جال پھیلا رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی. اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری پاکستانی سوسائٹی میں ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہی بہت بڑی بات ہے. جی ہمت چاہیے اس کے لیے بڑی، بیکاز یہاں پر اسٹگما ایک ٹیبو پایا جاتا ہے. 21st سینچری میں آ کر بھی یہاں پر میں خود سائیکالوجسٹ ہو کے بھی میرے پاس جب کلائنٹس آتے ہیں وہ بہت زیادہ ولنریبل سچویشن میں ہوتے ہیں، تب آتے ہیں جہاں پر ان کو فیملی سپورٹ ہی نہیں کرتی، جہاں پہ ان کے فیونسے، ان کے ہسبینڈز ان کو سپورٹ ہی نہیں کرتے ہیں. وہ اس قدم پہ اگر آپ کے پاس ایک سپورٹ مانگ رہی ہے جہاں پر وہ ولنریبل ہے، یعنی کہ وہ ایک ایسی سچویشن میں آپ کے پاس آئی ہے کہ آپ کچھ بھی بولیں گے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے گی، کیونکہ وہ ایموشنلی طور پہ بریک ڈاؤن میں ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک بریک ہوئی ہوئی ہے، اور اگر آپ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ ایک مائنڈ پلے کر رہے ہیں. بالکل رائٹ. اور وہ تو ایک سائیکالوجسٹ کو پتا ہے کہ وہ کس سچویشن میں ہمارے پاس آئی ہے، کتنے ٹیبوز کو فیس کر کے اتنا بڑا اسٹیپ اٹھا کے آئی ہے. اور وہ آخری سرحد ہے ایک طرح سے اس کے لیے، اور آخری سرحد پہ آپ بندوق لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل بیچاری ڈہ جائے گی. اور پھر لاسٹ آپشن آپ کے پاس کیا ہوگا کہ پھر لوگ اس طرح سے اپنے آپ کو اپنی جان گنوا دیتے ہیں جب ان کو کوئی اور آپشن نظر نہیں آتا. یعنی اگر وہ فرض کیجیے یہاں آ کر بھی مایوس ہوتی ہے، یہی ان کا مطلب ہے کہ اس کے بعد پھر وہ اپنی لائف کو اینڈ کرنے پہ یار یہاں تو یہ بھی اس کے بعد خودکشی رستہ ہے. اور کیا کروں میں، اور میں کہاں جاؤں؟ اگر سائیکالوجسٹ تک یہ حرکت کرے گا تو پھر میرا کون سہارا بنے گا؟ آپ کے پاس ختم ہو گیا نا، جہاں پہ آپ نے آخری ریزورٹ سمجھ کے جہاں پہنچے. درست بات. میں اگلی ویڈیو کی طرف جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی گڈ کمپنی. جی بالکل ابھی تو آخر میں انہوں نے خالد صاحب کہا بھی کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. انہوں نے کہا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. خود بھی کہا کہ مجھے دھمکی دیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب وہ میں آخر میں دکھاؤں گا جاتے ہوئے اور پھر ہم تفصیل سے دانا ڈالا ہے. ہاں تو انہوں نے مجھے کہا کہ جناب ابھی آپ دیکھیں میں آپ کے ساتھ کرتا کیا ہوں، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور میرا مذہب میری مرضی. یہ بھی ان کا ایک جملہ جو سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو انہوں نے کہا جی گڈ کمپنی جو ہے یہ آپ کے ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے. ابھی جو ویڈیو ہم دکھانے جا رہے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ اس میں آپ کی فزیکل نیڈز بھی اور اس میں آپ کی ساری نیڈز جو ہیں، اور بہت تفصیل سے، لیکن ہم نے بیپ لگائی کچھ جملوں کے اوپر، لوگ سمجھ جائیں گے، آپ بھی سمجھنے کے لیے کافی. تو ٹریٹمنٹ کے حصے میں انہوں نے کہا کہ یہ گڈ کمپنی بھی آپ کی شامل ہے. تو ذرا یہ ایک دوسرا کلپ، اور ابھی درجہ بدرجہ کلپس آتے جائیں گے سامنے. جی وہ تو ویسے اسلام میں ہے نا کہ جب آپ نکاح کے بغیر یہ سب کرتے ہیں تو گناہ ہے، نکاح کے بعد کرتے ہیں تو ثواب ہے. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس میں بھی گناہ نہیں ہے، اس میں بھی بغیر مولوی بغیر کلمے یہ نہیں ہے نا. میں بالکل کسی نہیں ہے. اور اس میں محرم جو ہیں وہ گھر والوں کی کوئی ضرورت نہیں، باپ بھائی کسی کی. بالغ لڑکی کو ضرورت ہی نہیں ہے، بالغ ہے نا. اچھا صحیح، بالغ ہو جاتی ہے آفٹر دی. یہ بھی سن لو. اچھا وہ 16-18 والا نہیں وہ تو دنیاوی قانون ہے نا. میری پرابلم اگین وہی ہے کہ مجھے جو ٹریٹمنٹ چاہیے ڈاکٹر صاحب وہ اس کا سونی ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے نا. ٹریٹمنٹ از ناٹ اونلی فیو پلز نا، ہولسٹک ٹریٹمنٹ ہے. لیکن جو جی بولیں
Exercise is a treatment. अच्छा Meditation is a treatment. Good company is a treatment. Okay? और एंडी थोड़ी सी वो ट्रीटमेंट, तुम्हारी नीड्स भी होंगी, तुम्हारी साइकोलॉजिकल नीड्स भी होंगी. जी, तो ये शुरू में वो दीन का मामला भी आ गया. इस पर ज़रा मज़ीद आगे चल के मैं बात करूँगा, लेकिन मगर इकरार थोड़ा सा ना अपने अल्फाज में ये रिपीट भी कर दें. जी जी, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आई होगी. बिल्कुल ठीक है, बल्कि मैं चाहता हूँ एक बार इसको दोबारा अगर आप चला दें तो मैं साथ साथ ज़रा इसकी वजाहत करता रहता हूँ. हाँ जी क्योंकि बहुत लोगों को समझ नहीं आई होगी. और ये ऑडियो मुझे ज़रा कान में किसी नहीं है. वो तो वैसे इस्लाम में है ना कि जब आप निकाह के बगैर ये सब करते हैं तो गुनाह है, निकाह के बाद करते हैं तो सवाब है. तो ये जो आप बता रहे हैं इसमें भी गुनाह नहीं है, इसमें भी बगैर मौलवी बगैर कलमे ये नहीं है ना. किसी नहीं है. और इसमें मैरम जो हैं वो घर वालों की कोई जरूरत नहीं, बाप भाई किसी की. बालग लड़की को जरूरत नहीं है, बालग है ना. अच्छा सही. बालग हो जाती है आफ्टर द, ये भी सुन लो. अच्छा वो 16-18 वाला नहीं वो तो दुनियावी कानून है ना. मेरी प्रॉब्लम अगेन वही है कि मुझे जो ट्रीटमेंट चाहिए डॉक्टर साहब वो उसका सोनी ट्रीटमेंट का हिस्सा है ना. ट्रीटमेंट इज नॉट ओनली फ्यू पिल्स ना, होलिस्टिक ट्रीटमेंट है. लेकिन जो जी एक्सरसाइज इज अ ट्रीटमेंट. अच्छा मेडिटेशन इज अ ट्रीटमेंट. गुड कंपनी इज अ ट्रीटमेंट. ओके. और इंडिपेंडेंस थोड़ी सी वो ट्रीटमेंट, तुम्हारी नीड्स भी होंगी, तुम्हारी साइकोलॉजिकल नीड्स भी होंगी. अच्छा, तो ये माहिर नफ्सियात साहब हैं और ये कह रहे हैं कि जो आपका जो यानी निकाह के बगैर भी आप ताल्लुक़ रख सकते हैं और उसके लिए मौलवी की या कलमों की ज़रूरत नहीं है, एक रजामंदी की ज़रूरत है. फिर वो ये कह रहे हैं कि आप फिर बच्ची वापस आती है कि जी ट्रीटमेंट बताएं मुझे, आप मौलवी थोड़ी हैं, आप किस काम पे. तो कह रहे हैं आपकी ट्रीटमेंट जो है ये ट्रीटमेंट का हिस्सा ही है कि आपको गुड कंपनी चाहिए, आपको आपकी जो ज़रूरियात हैं, उन्होंने फिजिकल नीड्स और सब ज़रूरियात का जिक्र किया बताइए कि वो सारी मैं पूरी करूँगा, कि वो उनको पूरा करना. अब वो आ रहे हैं आहिस्ता इस तरफ कि वो ये आपकी ज़रूरी ये इनकी वजह से आप यानी आसान अल्फाज में घेर घार रहे हैं. बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं, जाल पूरा उन्होंने फैलाया हुआ है. अब एक बच्ची, एक लड़की जो अपना एक ताल्लुक़ ख़त्म होने पे, एक तलाक होने पे अपने भाइयों से दिल गिरफ्ता है, अपनी भाभीयों की गुफ्तगू से दिल गिरफ्ता है और डॉक्टर साहब के पास गई है. डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये ट्रीटमेंट का हिस्सा है. वो तो यकीन कर लेगी, ज़ाहिर है वो बहुत यकीन करके उस डॉक्टर तक पहुंची है, तो यकीन कर लेगी कि बिल्कुल ये ट्रीटमेंट का हिस्सा है डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं. ये तो वो जाली पीरों वाली बात हुई ना कि जाली पीर जब कहता है कि मैंने आपके जिस्म पे लिखना है तावीज़, तो बेचारी कहती है ठीक है, वो भी आखिरी रिजॉर्ट समझ के पीर तक पहुंची होती है. और अब एक जाली पीर में और एक असली डॉक्टर में क्या फ़र्क रह गया खाजा साहब? ये देखें आपने बड़ा ज़बरदस्त कंपैरिजन बताया कि अगर वो भी वही काम शुरू कर दें, वो भी तो ये कह रहा होता है ना मैंने उस जिस्म के उस हिस्से के ऊपर दम करना है जी, जी. और फिर उसी के ऊपर लिखना भी है, वो पानी से लिखना है. बिल्कुल ऐसे. और वो इसीलिए अपनी ख्वाहिशात की तस्कीन करता है. और अगर एक माहिर नफ्सियात भी यही कर रहा है तो उसकी नफ्सियात खुद की चेक होनी चाहिए. ये बात ठीक है, हमने उनसे कहा भी कि आपका चेकअप अपना भी थोड़ा होना चाहिए. ये बात दुरुस्त है. एक माहिर नफ्सियात को क्या सिखाया जाता है? ये डॉक्टर साहब आप बताएं ना थोड़ा. ना जी. देखिए मैं यही देख रही हूँ कि ये सेशन मुझे लग नहीं रहा कि जिस तरह से वो बैठकर गुफ्तगू करें और एक प्रोफेशनल सेटिंग में हम जब सेशन लेते हैं तो इस तरह का माहौल पहली बात होता ही नहीं है. बिल्कुल सही. ठीक है, आप जब हम इनको क्लाइंट कहते हैं, जब हमारे पास क्लाइंट आता है तो वो अपनी जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेन को लेकर आता है, पहले एज अ साइकोलॉजिस्ट हम उनकी बात को सुनते हैं, हम फौरन जजमेंट नहीं देते. यहाँ पर इन साहब ने तो फौरन ही जजमेंट कॉल कर दी कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है और मैं आपको फराहम करूंगा. एज अ साइकोलॉजिस्ट आप पहले उनकी बात को समझते हैं, उनको सुनते हैं. एग्जैक्टली, आप जजमेंट तो देते ही नहीं है. वी आर नॉट बाउंड टू गिव जजमेंट्स एट ऑल. हम उनको सुनते हैं, हम उनको समझते हैं, उनकी क्या मुझे तो यहाँ पर उस खातून की मसला ही समझ नहीं आया. अब सुनने की कोशिश ही नहीं की ना उसने. उन्होंने फौरन ही जजमेंट दे दी. एक शिकार आ गया और बस जी. तो मुझे तो यहाँ पर वाकई में इनके अंदर ही प्रॉब्लम नजर आ रही है. मुझे खातून को तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस मसले से आई थी और वो चाह क्या रही है. एग्जैक्टली, वो चाह क्या रही है. और दूसरी बात ये होता है कि सेशन आपका एक पूरा प्रॉपर एक सेशन एनवायरनमेंट होता है. जिस तरीके से ये बैठे हुए हैं और जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, ये एक साइकोलॉजिस्ट को नहीं सिखाया गया होता. ठीक है, हमारे प्रॉपर एक
एथिकल गाइडलाइंस जी जी जाहिर है आप एक जैसे एक पुलिस अफसर या डिप्टी कमिश्नर या अपनी कुर्सी पे जिस तरह बैठता है, बिल्कुल सही, उसी तरह वो डॉक्टर एक एहयाश की तरह या तमाशबीन की तरह तो नहीं बैठना उनका चाहिए। सिटिंग पोजीशन ही ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो एक ऐसी पोजीशन पे हैं कि वो किसी को कुछ नहीं समझते और वो उन पर अपनी एक पावर जी जी को मुसल्लत कर रहे हैं, Exactly. अपनी राय को भी मुसल्लत कर रहे हैं, अपने आप को भी Exactly. मुसल्लत कर रहे हैं। वो Exactly. तीसरी वीडियो खान साहब और आपकी साहब इजाज़त से ज़रा हम दिखाते हैं जिसमें वो रजामंदी की बात कर रहे हैं कि बाहमी रजामंदी से कोई भी ताल्लुक कायम हो सकता है। तो ज़रा देखिए वो फोकस सारा ताल्लुक पे है उनका, उसी पे है, जी चे जाए के फोकस सारा उनका घूम घाम के इलाज नहीं पर आ रहे होता। जनाब पॉइंट है कि उनके सब होना चाहिए जी कि वो जब अपने इख्तियारात दे देते हैं ना, उसे कहते हैं कंसेंट। क्या देते हैं? कंसेंट, कंसेंट या अपनी इजाजतनामा। इजाजत। जब वो कंसेंट हो जाती है ना, तो वो उनका होता है कि दे बाहमी रजामंदी से रह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बाहमी रजामंदी रजामंदी। जी जब ये इनका आपस में वर्बल एग्रीमेंट हो जाता है ना, जी। वो गुनाह नहीं रहता। अच्छा, आपके मुताबिक फिर वो जो भी है मींस उनमें कोई लिमिट्स, कोई कोई चीज लिमिट नहीं, हदूद गुनाह भी नहीं है। और वो गुनाह भी नहीं है। अच्छा, अब मैं जो आपके पॉइंट पे पहुंची हूँ, मैं अब बोल सकती हूँ। आपके पॉइंट ये है कि हम दोनों साथ होंगे, ठीक है, उसमें अगर हम एक दूसरे को मींस फ्रेंडशिप में आ गए हैं या किसी भी रिलेशन में हम आते हैं, उसके बाद आप मुझे टच करते हैं, मैं आपको टच करती हूँ, वो गलत नहीं है। नहीं, इसमें इस्लाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता फिर। इसमें इस्लाम मना ही नहीं करता। अच्छा, इसमें encourage इस्लाम करता है। अच्छा इनकरेज करता है। ये जो मौलवी रजिस्ट्रेशन ये फैमिली लॉ है 63 का, रिलीजियस लॉ नहीं है। ये अयूब खान ने आके नाफिज किया था, नहीं तो आपकी परदादी के कितने हुए हुए थे रजिस्ट्रेशन और पड़ता वो बैक, उनको तो सिग्नेचर करने भी नहीं आते थे। उन्होंने सिर्फ कंसेंट देनी होती थी वकीलों को। वकील बैठा हुआ है ना जी, तो वो आते थे, पूछते थे वो जी पूछ आए हो? हाँ जी पूछ आए हैं। कि जी वो जी हाँ हाँ होगी, हाँ जी हाँ, हाँ मीन्स रजामंदी होगी। वो आके कहते जी रजामंदी होगी दुआ। अगेन एक तो ये कि आप किसी चीज़ पे यकीन नहीं रखते और एक आपका नुक्ता नज़र है दीन के अतबार से, मुख्तलिफ़ फ़िक़ात के मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र हैं, मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र हैं, उसका इजहार कर। एक ये है कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं बादियुन नज़र में, ज़ाहिर आप मैं चाहता हूँ कि आप इस पर रहनुमाई फरमाइए हमारी, कि अगर आप ये कह रहे हैं और अगेन उसका सियाक़ व सबाक़ ये है कि एक मरीज़ा डॉक्टर के पास गई हैं और चे जाए कि उसकी अलामात पूछी जाएं, उससे पूछा जाए कि तुम किन हालात से गुजरती हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे क्या मसाइल हैं, उसके ट्रीटमेंट के हवाले से बात की जाए, उसकी मेडिसिन के हवाले से बात की जाए, या सारा फोकस पूरी गुफ्तगू डिबेट जो है वो बाहमी रजामंदी, आपकी कंसेंट होनी चाहिए, अपने सारे राइट्स आप मुझे दे दीजिए, और ये कि निकाह के लिए डॉक्टर साहब ने बड़ा मदद से बताया ना, इन्होंने कहा कि वो तकलीफ तो पूछ ही नहीं रहे, वो बात डायरेक्ट हल बता रहे हैं। जी बिल्कुल उस पे आ रहे हैं, और वो हल वही है जिसके साथ वही है कि माइंड सेट उनके के साथ साथ वो बैठे fit हैं कि जी बिल्कुल ऐसे। ना मौलवी साहब की ज़रूरत है, ना कलमों की ज़रूरत है, ये तो एक सोशल वो है। ये जरा मौलवी साहब इस पे बोलेंगे इस पे मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि हमारी सबकी आप हाँ, रहनुमाई नहीं, ये कीजिए तो कि- इनका है। वो मतलब आप बात समझें वकार की। जी जी, मैं सारी बात यानी वो डॉक्टर साहब का जो भी अकीदा है हमें नहीं पता, उससे हट वो उस लेडी को ये कन्विंस कर रहे हैं कि ये जो साइन वाइन करना और ये जो निकाह नामा ये 1963 में अयूब खान ये ने सब गलती कानूनी की थी। कार्रवाई है, मजहब से कोई हाँ, ताल्लुक ये नहीं। इसका मजहब जी। से कोई ताल्लुक मजहब के नहीं लिए है। किसी की ज़रूरत नहीं है, बस दो लोग उनका बाहर सिर्फ में एक हाँ चाहिए होती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि निकाह एक बहुत मुकद्दस रिश्ता है, मुकद्दस ताल्लुक है। हमारा जो आइली निज़ाम है, फैमिली सिस्टम, इसकी जो बुनियादी इकाई है, बेसिक यूनिट, वो यही निकाह है। तो निकाह एक मुकद्दस ताल्लुक है, वो ताल्लुक उस तरह कायम होगा जिस तरह दीन इस्लाम ने बताया है। सही। तो उसकी कुछ बाउंड्रीज हैं, उसकी कुछ शुरूत हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी इस तरह बैठ के किसी को कहे। इनका ये मानना है, जो सारी गुफ्तगू है, ज़ाहिर है चूंकि वो आगे भी चल के मजीद वाज़ेह हो जाएगा कि सिर्फ ईजाब व कबूल शर्त है और बस, देखिए, इजाब व कबूल के साथ या वो ज़ाहिर है सिर्फ जी। वो दाना फेंक यानी रहे हैं। कंसेंट मतलब वो का मतलब है कि कंसेंट से एवरीबॉडी इज अलाउड। जी, इजाब व कबूल के साथ साथ एक बुनियादी शर्त जो है वो गवाहों की मौजूदगी है। इस्लाम में खुफिया निकाह का कोई तस्वुर नहीं है, निकाह अलानिया ही होता है। सही। निकाह के लिए ऐलान ये- शर्त है, ये गवाहों की important बात शर्त, है। गवाहों की शर्त रखी ही इसलिए गई है। और जितनी भी फ़िक़े हैं, चाहे वो फ़िक़े मालिकी हो, फ़िक़े हनफी हो, फ़िक़े शाफ़ी हो, फ़िक़े हंबली हो, या दीगर मकातब फ़िक्र हो, हर जगह जो है गवाहों की मौजूदगी की अहमियत इसी तरह है।
یعنی اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے, دوسری رائے پائی نہیں واضح کر دیجئے کہ خفیہ نکاح جو ہے نکاح خفیہ ہوتا ہی نہیں ہے, نکاح ہوتا ہی اعلانی ہے. یہ اتنی بہت ساری بچیوں کی اصلاح ہو رہی ہوگی اس وقت کہ جو کہیں نہ کہیں مس یوز ہو بہت سکتی لوگ ہیں. چھپر میں نکاح کے چکر میں ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بس کر لیتے ہیں, ہو گیا ہے. یہ لیکن ایسا نہیں. نکاح اور ناجائز تعلق میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ نکاح اعلانیہ ہوتا ہے, ناجائز تعلق خفیہ ہوتا ہے. تعلق کی وضاحت ہو گئی, بالکل صحیح, بار بار بات کریں کرسٹل کلیئر بات ہے. یہ جو بار بار وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی تعلق 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 ایک ہے جائز تعلق اور ایک ہے ناجائز تعلق, تو یہ بغیر گواہوں کے اس طرح خفیہ انداز میں یہ کارروائی ڈالنا یہ ہوس تو ہو سکتا ہے, اسے ناجائز تعلق تو آپ کہہ سکتے ہیں. کسی بھی طرح اس کے لیے نکاح جیسا مقدس لفظ استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو چلیں جو منہ کالا کرنا ہے آپ نے ضرور کیجئے, لیکن اس اپنے ہوس پرستانہ اقدام کے لیے آپ کم سے کم دین کو مولڈ کرنے کی کوشش تو مت کریں. بالکل دین کا جو ہے استحصال نہ کریں. یہ آپ ہاں استحصال تو کر ہی رہے ہیں بچیوں کا, ساتھ دین کا بھی استحصال کر رہے ہیں, آپ دین کا بھی استحصال کر رہے ہیں, اپنے پروفیشن کا بھی. بالکل, لکل فن رجال جو ہے وہ ہر فن کی اپنی ایکسپرٹیز ہے. تو آپ اگر ایک غلط کام کر رہے ہیں تو اس غلط کام کے لیے ساتھ میں مذہب کا یا دین کا نام غلط استعمال نہ کریں. اب تیسرا خالص معاملہ, یعنی ایک تو پہلے اپنے پروفیشن کا غلط استعمال کیا, یعنی وہ بچی کی جو نفسیاتی حالت ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں آپ غلط. دوسرا معاملہ کہ آپ مولڈ کرنے کی کوشش کریں, مفتی صاحب نے بھی اس پر روشنی ڈالی کہ یہ نامناسب بات ہے, نہیں ہونا چاہیے ایسا. اعلان ہی نکاح کا مطلب ہی اعلانیہ ہے. اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ اس کو نوکری کا جھانسا دے رہے ہیں. یہ تو قانونی طور پہ بھی آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ معاملہ کہ بچی کو یہ کہہ کے کہ جی نوکری ہوگی اور نوکری میں کیا کیا ہوگا, کیسے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی, یہ بھی ذرا ملاحظہ کیجیے. ہمارا چوتھا کلپ جی. تو جاب ہم آپ کہتے ہیں کہ ڈیزائن کریں نا, اچھا کہ جو آپ کیا کر سکتے ہو جاب, وہ تو آپ نے بتانی ہے. میں نے تو آپ کو سب کچھ بتا دیا. پہلے تو جو میرا مائنڈ کا مسئلہ ہے آپ کو سب کچھ پتا ہے. وہ مجھے پتا ہے, وہ تبھی سے ہم نے اسی کو کہتے ہیں آکوپیشنل تھراپی نا, اچھا کہ جاب بھی بن جائے, آپ ادھر سے اسٹریس کا ماحول سے بھی نکلیں, بالکل, تو وہ جاب آپ کا علاج بھی بن جائے, آکوپیشنل تھراپی بن جائے. آکوپیشن جاب ہوتا ہے نا جی, وہ تھراپی علاج ہوتا ہے نا, کہ آپ کو اتنا فن اس میں ملے, ٹریول کر رہے ہیں, ڈرائیو کر رہے ہیں, اور کیمپ لگا رہے ہیں, سیمینار کر رہے ہیں, ورک شاپس کر رہے ہیں, آپ ارینج کر رہی ہو, جی جی, اتنے میں ہم آپ کو کافی سارا ڈاکٹروں والا کام بھی سکھا دیں گے. کون سا اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ, لیکن ڈاکٹرز کے لیے تو وہ پراپر ڈگری نہیں چاہیے ہوتی, پڑھائی. آپ ڈاکٹر تھوڑی بنو گی. اچھا, مجھے لگا ڈائریکٹ ڈاکٹر ہے. مجھے اسسٹ کرو گی نا, اچھا میری اسسٹنٹ بن جاؤ گی. اچھا, یہ کیا کہہ رہے تھے آکوپیشنل تھراپی, شاید کچھ یہ اس طرح کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے یا یہ؟ جی جی, جو انہوں نے بتایا آکوپیشنل تھراپی بالکل ہوتی ہے, بٹ اس کے لیے بھی آپ کو ایک پراپر کوالیفیکیشن اور ایجوکیشن ضروری ہوتی ہے. آپ ایسے ہی منہ اٹھا کے آکوپیشنل تھراپسٹ نہیں کہلاتے. ہر پروفیشن میں اس کا ایک ایکسپیرینس اور اس کی کوالیفیکیشن. یہاں یہ مفتی بھی بنے ہوئے ہیں, یہاں پہ یہ آکوپیشن تھراپسٹ بھی بنے ہوئے ہیں, سائیکالوجسٹ بھی ہیں, سائیکالوجسٹ بھی بنے ہوئے ہیں, اور یہ اصل میں جنسی بھیڑیے ہیں جو کہ ایگزیکٹلی ان کا موٹو کلیئر ہے, واٹ ہی وانٹس, ان کو چاہیے کیا, رائٹ. اور اسی پوائنٹ پر ہی وہ اس کلائنٹ کو گھما پھرا کر لے کر آ رہے ہیں, جہاں پر بار بار یہ کلائنٹ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ٹریٹمنٹ چاہیے, میں جس مقصد سے آپ کے پاس آئی ہوں, آپ کو پتا ہے کہ میرا کیا پرابلم ہے, آپ کو معلوم ہے میرے کیا ایشوز ہیں, مجھے وہ حل کرنے ہیں, بٹ واٹ ہی از پلینگ اراؤنڈ, وہ یہی گھما پھرا کے وہ اسی پوائنٹ پہ آ رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ دوں گا, یہ آپ کو بینیفٹس ملیں گے, اور آپ نے میری ہم آپ کو ڈاکٹر والا کام سکھا دیں گے, بتایا کہ آپ کو ڈاکٹر بنا دیں گے, ہم آپ سیمینارز کریں گے. میں تو ڈاکٹر ہوں ہی نہیں, نے کا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مشکل کام ہے ڈاکٹر نہیں, اس نے کہا یہ کوئی اتنی بڑی اور ایک اور چیز بھی ہے اس میں, جی ایک اور بات بھی اس میں آتی ہے. جب آپ کے پاس ایز اے سائیکالوجسٹ کوئی کلائنٹ آتا ہے تو ہماری کچھ باؤنڈریز اور کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. ہمیں ان باؤنڈریز کے باہر ہمارا ایتھیکل باؤنڈریز سے اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو وہ مس کنڈکٹ لا میں آتا ہے. افسوس یہ ہے کہ پاکستان میں سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کا کوئی سگنیفیکنٹ لا موجود نہیں ہے, بٹ امریکہ اور لنڈن میں ہے. vulnerable ہوتی ہے ایگزیکٹلی, سب سے زیادہ آپ کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں آپ کے پاس آتی ہے کہ بڑی آسانی سے آپ کے جال میں آ سکتی ہے. سر, یہ نوکری کا جھانسا دینا,
یا شادی کا جھانسا دینا, یہ تو جھانسے پہ جھانسا جھانسے پہ جھانسا دیا جا رہا ہے نا, یہ ہر قانون کارڈ یوز کر رہے ہیں نا, بالکل, یکا بھی دکی بھی. اور کمال ہے یہ, اور یہ بڑے مشہور ماہر نفسیات ہیں اسلام آباد کے, اب تو خیر نہیں جانتے. خیر جی جی, اسلام آباد میں بڑا نام ہے ان کا, اور ان کی طالبات نے پہلی کمپلین کی ہمیں, جو اسٹوڈنٹس تھی ان کی, پھر ان کی کچھ جو مریض تھی خواتین, ان کی طرف سے کمپلین پہ در پہ انبار تھا باقاعدہ. پھر ہم نے الٹیمیٹلی یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے خاتون مریضہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ذرا یہ فیور کیجیے ہم پہ. تو یہ نوکری کا جھانسا دینا قانون میں, یہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو نوکری دوں گا, موٹیو آپ کا لیکن پتہ چل رہا ہوگا کیا ہے, تو یہ اس کی معافی ہے سر پاکستانی قانون میں؟ نہیں, یہ تو جھانسا دینے والی بات ہے جی. وہ تو بتایا نا یہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہ پورا وہ گھیر گھار کے ایک ہی جگہ پہ لا رہے ہیں. اب یہ تو خود خاتون ہے اور پھر سائیکٹرسٹ بھی ہیں, جی, تو یہ زیادہ آسانی سے سمجھ گئی ہیں کہ معاملہ ہے کیا, حضور چاہتے کیا ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ بریک کے بعد. آپ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان میڈیکل کے, جو آپ جس پروفیشنل مس کنڈکٹ کی بات کر رہی ہیں, ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی ذرا چاہیں گے کہ ایسے ڈاکٹرز کو الگ کرنے کے لیے, اس پروفیشن سے بالکل الگ کھڑا کرنے کے لیے, جس طرح خالد صاحب نے بھی کہا کہ کالی بھیڑیں ہر پروفیشن میں, ہر پیشے میں موجود ہوتی ہیں, تو کیا کیا جانا چاہیے ایسے لوگوں کو جن پر ٹرسٹ کرتے ہیں؟ خالد صاحب نے کہا کہ ہم اپنی بہنوں کو, ماؤں کو, بیٹیوں کو ڈاکٹرز کے پاس, چاہے وہ ماہرین نفسیات ہیں, ان کے پاس بھجواتے ہیں ان کے علاج کے لیے. تو اگر وہاں یہ ماحول ہوگا یا یہ صورتحال ہوگی تو کیا ہوگا؟ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات, ایک بڑا اہم پروگرام, اور ہم چاہ یہ رہے تھے کہ اس پر پہلے ذرا ڈسکشن ہو جائے, ہم کچھ سیکھ لیں, ہم ایک راہ متعین کر لیں, اور پھر اس پروگرام کو مکمل طور پر مرتب کر کے آپ کے سامنے پیش کریں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ایک مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر افضل آوان, جن کے بارے میں ٹیم سریام کو یہ شکایات تھیں کہ وہ اپنی خواتین جو مریض ہیں ان سے ایسی نازیبا گفتگو کرتے ہیں, بلکہ گفتگو سے کچھ آگے کا معاملہ کہ ان کا جنسی استحصال بھی کرتے ہیں. ان کی طالبات تک نے شکایت کی, اور پھر ہم نے ایک مریضہ کے ذریعے کچھ ریکارڈنگز ان کی حاصل کی, جو کہ ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں دکھائیں, جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی آپ کا علاج جو ہے, جو ایک نفسیاتی طور پہ ڈسٹربڈ خاتون ان کے پاس گئی ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا علاج گڈ کمپنی ہے, آپ کا علاج جو ہے وہ ایک اچھی نوکری ہے جو کہ میں آپ کو دوں گا, آپ کا علاج ایک اچھا ریلیشن ہے کہ جس کے لیے کسی مولوی کی یا کسی کلمے کی یا کسی نکاح کی یا کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے, دونوں باہمی رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق استوار کر سکتے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں, یعنی اپنے پروفیشن سے بھی ایک طرح سے اس سے بھی مس کنڈکٹ کا انہوں نے اظہار کیا, مذہب کے حوالے سے بھی اس کو مولڈ کر کے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی, اور پھر نوکری کا جھانسا بھی دیا کہ کس طرح سے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی اور بدل جائے گی اور اگر آپ میرے کہنے پر چلتی ہیں تو ہم نے ان صاحب کو جب پکڑا چکوال میں, تب انہوں نے اس خاتون کو اسلام آباد سے چکوال بلایا تھا کہ آپ آئیں, یہاں 2-3 راتیں رہیں, اور پھر ہم ساتھ اسلام آباد واپس جائیں گے. تو اب ایک ایسی سچویشن میں جب ایک خاتون, میں بتا چکا کہ ماحول کیا ہے, طلاق ہو چکی ہے, بھابھیوں کے تانوں سے تنگ ہیں, بھائیوں نے اس طرح سے خیال نہیں رکھا جس طرح سے رکھنا چاہیے تھا, اور وہ الٹیمیٹلی ایک ماہر نفسیات کے پاس پہنچی ہیں, تو بہت زیادہ ولنریبل ہیں, اور اس کا وہ استعمال کر رہے ہیں ڈاکٹر افضل آوان صاحب. تو میں نے ان سے, جب یہ ہم کمپلیٹ پروگرام میں دکھائیں گے, لیکن میں نے ان کے پیشے کا احترام کرتے ہوئے ان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ بجائے اس کے کہ چوک میں تماشا کریں اور ہم سب لوگوں کو آپ کی اصلیت دکھائیں, بیٹھ کر بات کریں, اور یہ ساری ویڈیوز پر آپ اپنی وضاحت دیجیے. تو پہلا جو ان سے انکاؤنٹر ہوا ہمارا گفتگو کا, وہ کیا تھا, ذرا ملاحظہ کیجیے. اچھا, اب ایک مریضہ آپ کے پاس آتی ہے اپنے نفسیاتی مسائل لے کے, آپ اس کو لے چلتے ہیں, پلیز گیو آل یور رائٹس ٹو می, اور رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فزیکل بھی ہوں گے. کیا مطلب؟ فزیکل بھی ہوں گے, کریں گے حضور. کس کے ساتھ؟ اب لاؤ, دیکھیں میرے باپ, میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ میں نے وہاں پہ آپ سے کہا تھا کہ پڑھے لکھے لوگ دو بات کر رہے ہیں, اگر تو آپ نے ان چھٹے ہوئے بدماشوں اور گنڈوں کی طرح جھوٹ بولنا ہے اور اپنی حقیقت کو ڈینائی کرنا ہے, تو پھر ہم آپ اسی لہجے میں آپ سے بات کریں, ورنہ آرام سے ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں اور اس کا کوئی آنسر نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ کوئی اپنے مسائل سے دنیا بھر سے پریشان ہو کے آپ کے پاس, ایک ڈاکٹر کے پاس آئے گی نا, سائیکیٹرسٹ کے پاس آئے گی, نفسیاتی ڈاکٹر ماہر کے پاس آئے گی, سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ, اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پاس کیا ڈگری ہے اور آپ کیا اور وہ اس کی ان مجبوریوں کا یا اس کی اس ذہنی حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے کہیں جی یو نیڈ اے گڈ کمپنی. ٹھیک ہے, اور گڈ کمپنی مینس کہ آپ اس کو چکوال بلا لیں کہ تم آج رات بھی یہاں رہو گی اور کل رات بھی رہو گی, آپ کی فون کی ریکارڈنگ سے لے کے آپ کی تمام تر ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہیں, آپ کہتے ہیں تو آپ کو دکھا دیتے ہیں, ورنہ آپ بتائیے کہ کیا یہ ایک ڈاکٹر کو زیب دیتا ہے اور یہ درست ہے؟ نو, سونا, فار واٹ
stay for what? کہ اگر she said کہ I am in distress. یہ نہیں پہلی دفعہ نہیں آئی ہیں یہ بیوی میرے پاس, جی 4 دفعہ آئی ہیں آپ کے پاس. 4 دفعہ آئی ہیں. جی انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے چھوڑ دیا ہے, جی ڈیورس کیا ہے, میری بھابھی کے ساتھ میرے مسائل ہیں. میرے مسائل ہیں. یہ آپ پھر یا تو پروو ہوں گے یا ڈسپروو ہوں گے نا. یہ یو میں بھی تھا جج. I'm not being the judge. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, ورنہ جج ہوتا تو میں تو آپ کے نہیں, اوپر میرا پوائنٹ ہے پھر یا تو ڈسپروو ہوگا یا یہ پروو ہوگا کہ اس کو کیا ضرورت تھی پھر یہ کہانی گھڑنے کی. میں ضرورت بتا دیتا ہوں آپ کو. ضرورت یہ تھی کہ آپ کے متعلق شکایات کا ایک انبار ہے جو ہم جب چاہیں گے تو عدالت میں بھی پیش کریں گے اور پولیس کو بھی پیش کریں گے کہ آپ آنے والے بہت سارے پیشنٹس کے ساتھ, اپنی طالبات کے ساتھ اس طرح کا رویہ روار رکھ چکے ہیں جنہوں نے شکایت کی, اور ہم نے الٹیمیٹلی اس کو جج کرنے کے لیے کہ کیا آپ واقعی ایسے ہیں, آپ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں, کسی کی نفسیاتی بیماری کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اور آپ نے اس کو درست ثابت کیا. اچھا اوکے, آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تک کیا ثابت ہو گیا ہے کہ میں نے اپنی کسی طالبات کے ساتھ یا کسی کلائنٹ پیشنٹ کے ساتھ. ہاں جی, آپ نے اپنے پیشنٹ سے جو گفتگو کی وہ ساری ریکارڈ پہ, اور وہ گفتگو آپ کے خیال میں اس میں کچھ غلط نہیں تھا؟ بالکل. دیکھیں اگر یہ سن لیں کہ اگر اف یو آر, آپ تو مجھے پتہ ہے کہ یو آر سینسیبل ہیں, اس طرح کے آپ اسٹرنگ پروگرام کرتے ہیں, اور میں خود جنرل ایسوسیشن کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر ہوں. جب آپ پہ ریڈ ہوا تھا آئی واز دا ون کہ ہو کنڈیمڈ اٹ, ون سیکنڈ, اور یہ سب فیبریکیٹڈ چیزیں ہیں. اس میں اگر ایک بھی مجھے فیکچوئل میٹر بتائیں, فیکچوئل. آپ چاہتے تھے کہ آپ کر ہی لیتے ان خاتون سے تو ہی ہم آپ کو پکڑتے. آپ تسلیم کریں کہ آپ نے اس بچی کو استعمال کرنے کی کوشش کی. جی بالکل کوشش. دیکھیں اقرار بی ویری فیئر. سر کوشش آپ کر گزرتے تو ہم آپ کو پکڑتے. ابھی چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی ریکارڈنگ کرتے اور پھر آپ کے پاس آتے. اچھا یہ خالد صاحب بڑا نقطہ جو انہوں نے بار بار اٹھا رہے تھے کہ میں نے کیا تو کچھ نہیں. نہیں, یہ چاہ یہ رہے تھے کہ ہم وہ بچی جو بیچاری تھی کہ وہ باقاعدہ جی شکار کر گزرتے تو پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کوشش کی میں نے. کوشش میں تو کوئی مسئلہ نہیں, کوشش پہ کیا آپ نقطہ اٹھا. اب دیکھیں ہمارے پاس لاء میں جو ہے نا اٹیمپٹ بھی جو ہے وہ بھی اوفینس ہے. بالکل صحیح. دیکھیں نا, آپ ایک آدمی مرڈر کرتا ہے وہ بندہ مر جاتا ہے, صحیح. ایک وہ زندہ بچ جاتا ہے تو وہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے, کوشش کرتا ہے مارنے کی. اٹیمپٹ ٹو مرڈر یعنی قاتلانہ حملہ جسے کہا جاتا ہے. اسی طرح جو کام کر رہے ہیں تو وہ استحصال جنسی طور پہ کرنا چاہ رہے تھے, وہ آپ سے بحث یہ کر رہے ہیں کہ ابھی میں نے کیا تو نہیں, میں نے ٹچ تو نہیں کیا, میں نے کیا تو نہیں ہے, میں مطلب گھیر رہا تھا. اب آپ جو ایکچولی جو آپ کا پروگرام کا موٹو بھی یہی ہے کہ آپ اس بندے کو بے نقاب کریں. بالکل. اور اس میں آپ کامیاب ہیں کیونکہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اس طرح کی کالی بھیڑیں ہیں, ان سے کس طرح بچا جائے. اور ابھی دیکھیں ڈاکٹر کیسر سجاد کیا سجیسٹ کرتے ہیں. جی بلکہ ہیں ہمارے ساتھ. مذہبی طور پر بھی بات یہ ہے کہ گناہ کا پختہ ارادہ کر لینا جسے عزم کہا جاتا ہے, تو اس پہ شرعی طور پہ گرفت ہے. آپ نے گناہ کیا نہیں لیکن ارادہ پکا کر لیا کہ بس کر کے ہی چھوڑ, آپ سے ہو نہیں سکا تو گناہ آپ کا ہو گیا, گرفت آپ پہ گناہ کی ہے, توبہ اس پہ آپ ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں میرا ذاتی طور پہ آپ کے ساتھ جو تعلق ہے احترام کا اور تقدس کا, اور ڈاکٹرز کے حوالے سے ہمیشہ ہم بہت ہی خاص طور پہ جو حالیہ کرونا کی صورتحال ہے اس میں تو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں, سیلوٹ بھی کرتے ہیں, ہمارے فرنٹ لائن کے مجاہدین ایک طرح سے اگر کہا جائے تو. لیکن ایسے لوگ ظاہر ہے ہر شعبے اور ہر پیشے کے اندر موجود ہوتے ہیں, تو اگر ایسے کسی شخص کو اس کی اصلیت کو لوگوں کے سامنے لایا جائے اس نیت کے ساتھ کہ بچیاں یا خواتین یا لڑکیاں بیچاری بچ سکیں ایسی کسی صورتحال سے جو دیکھ رہی ہیں ٹیلی ویژن پر یہ پروگرام, تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے, کوئی ناراضگی تو نہیں ہے آپ کو یا میڈیکل کے شعبے سے وابستہ افراد کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرار آپ نے مجھے سلوٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ آپ اس سوسائٹی کے اندر جو برائی ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور اس میں کتنا ہمیں فائدہ ہوتا ہے یہ تو وقت بتاتا ہے اور چیزیں بتاتی ہیں. تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں بینگ اے سیکرٹری جنرل پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں. دوسری بات ہے کہ دیکھیے ڈاکٹرز جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کا جتنا بھی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈاکٹر بنایا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, یہ آپ کے پروگرام میں نوید صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, اور دیگر جو مہمان آپ کے ہیں سارے بہت آنریبل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان کے
میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ ڈاکٹری سے بہتر پیشہ یا اعلیٰ پیشہ دنیا میں نہیں ہے. اور اگر آپ نے واقعی ڈاکٹری کرنی ہے اور ایمانداری سے آنیسٹی سے اگر واقعی کرنی ہے تو اس سے بہتر پیشہ نہیں ہے. اس کو آپ بغیر ڈیمانڈ کیے ہوئے پیسے کے آپ کو پیسے بھی ملتے ہیں اور عزت بھی ہے اور احترام بھی. ڈاکٹر صاحب بریک کی یہاں پہ اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے ہم. کل ڈاکٹر باری بھی ہمارے ساتھ لائن ٹرانسمیشن میں تھے اور ہم نے ان کو جس طرح سے ان کی ٹیم کو جس طرح سے سلام پیش کیا اور جس طرح سے لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں آپ لوگ, بالکل پروردگار نے ایک طرح سے اگر کہا جائے کہ آپ کو سفیر مقرر کر رکھا ہے زمین پہ اپنا, تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو ایک بریک کے بعد آتے ہیں واپس اور یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ جو پھر پروفیشنل مس کنڈکٹ ہے کسی بھی ڈاکٹر کا, اس کو پھر کیسے لے کے آگے چلا جائے تاکہ اس معاملے کو ختم کرنے کی طرف ہم بڑھیں. بریک کے بعد پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. جی ویلکم بیک. ڈاکٹر کیسر سجاد سے ہم بات کر رہے تھے, وقت بہت مختصر ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل آخر میں بس ہم چاہیں گے کہ آپ ذرا بتا دیجئے کہ ایسے ڈاکٹرز کو کس طرح سے الگ کیا جانا چاہیے. ایک پروگرام ہم پہلے بھی کر چکے ہیں یہاں کورنگی میں اسی نوعیت کا, اور ایک پروگرام بدقسمتی سے یہ کرنا پڑا ہمیں. ہماری خواہش ہے کہ ہم ظاہر ہے ہمیشہ اس پروفیشن کو اپہولڈ کرنے کی کوشش ہی کریں, لیکن انفارچونیٹ ہے بہت یہ واقعہ. دیکھیں اقرار, بات ساری یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ بہت نوبل پروفیشن ہے اور اس کے اندر بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کے گھر کی تربیت اور آپ کے صحبت آپ کی کیسی ہے, اس کا بڑا دخل ہے. انڈیویجول پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انڈیویجول اس کا کردار کیسا ہے. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,